دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله واللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين رب العالمین. تو ہم لوگ بنی اسرائیل کے بارے دیکھ رہے تھے اور ڈیٹیل بہت سارا، اور پیچھے آیات اگر آگے آیات دیکھیں تو بہت زیادہ ڈیٹیل اور بھی بنی اسرائیل کے بارے، لیکن ہم لوگ اب اس کو نہیں دیکھیں کیونکہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ آئی تھنک 7 ویڈیو بن گیا تو بہت لانگ چل جائے گا، اسی لیے ہم لوگ اس کو چھوڑتے ہیں. ابھی ایک جو مین ٹاپک ہے اس کو پکڑتے ہیں. اللہ یہاں پر اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے. اللہ تعالیٰ کا شادی والا اور وصیت والا بڑا علم والا. یہ آیات اتری ہے تب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور صحابہ جب مسجد الاقصی یعنی جیروسلم کی طرف جب منہ پھیر کر نماز پڑھتے تھے، تب یعنی وہ بھی تو یہودیوں کا ہی قبلہ تھا. تو یہودیوں کو اس سے کچھ زیادہ پرابلم میں تھا. وہ اس گمان میں تھے، وہ لوگ اس خوشی میں تھے کہ چلو ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیا دین لایا ہے، لیکن یہ ہم لوگ کا ہی پیروکار ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ جس قبلے میں ہیں، جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی طرف یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اسی طرف نماز پڑھتا. تو وہ لوگ اس پہ خوشی تھی کہ وہ لوگ یہ تھنک کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کو فالو کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر جب اللہ کہتے ہیں کہ اپنے نبی کو، اے نبی ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ بار بار آسمان کی طرف منہ پھیر رہے تھے، یعنی آپ کو چاہت تھی کہ کہ اب قبلہ چینج ہو کر مسجد یعنی کعبہ شریف ہو جائے. تو پھر اللہ نے یہ نماز ہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آئی کہ تم آپ کعبے کی طرف اپنا منہ پھیر لے. اب سے کعبہ ہی آپ کا قبلہ ہوگا. جب یہ ہوا تب یہودیوں نے کہا کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز نے اس کعبے سے روک دیا. اب وہ لوگوں کا دماغ خراب ہونا شروع، کیونکہ وہ لوگوں کو تو پہلے لگ رہا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو کاپی کر رہا ہے تو زیادہ وہ لوگوں کو دقت نہیں. اب دقت ہونے لگا کیونکہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقے پر آنے لگے، کیونکہ اب مدینہ میں جو مسلمان تھے وہ اسٹیبلشڈ ہونے لگے تھے اچھے طریقے سے، پولیٹیکلی اور فائنینشلی اور بہت کچھ سے. اب جو ہے قبلہ جب چینج ہوا تب وہ لوگوں دماغ گھوم گیا. تو اب قبلہ چینج ہونا صرف یہ نہیں کہ قبلہ چینج ہونے کا یہ مطلب ہو گیا کہ اب فرق ہو گیا کہ مسلمان ایک اسٹیبلشڈ ہے اور مسلمان تمہارا کاپی نہیں کرتا ہے. مسلمان ایک الگ جماعت ہے جو اللہ کا جماعت ہے، رائٹ. یہ اب وہ لوگوں کو کھلنے لگا کہ یار اب تو یہ ہم لوگ کاپی نہیں کر رہا، اب تو یہ تو فرق ہو گیا، رائٹ. تو اس لیے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ کیوں ادھر کیوں اپنے قبلہ کو بدل گیا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم قبلہ کو لے کے بڑے ہو. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم چاہے مشرق میں منہ گھماؤ یا مغرب میں، تم اللہ کو ہر جگہ پاؤ گے. وہ بڑی بات نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ قبلہ چینج ہو گیا. کیا اس سے بڑی بات یہ ہے کہ تم لوگوں نے اللہ کے کتاب کو بدل ڈالا اور تمہیں ڈر بھی نہیں ہوا. اب تم یہ بول رہے ہو کہ قبلہ کیوں چینج ہوا. تم قبلہ کو اللہ کا جو ہے، اللہ کو تم کدھر بھی چاہو تم کدھر بھی نماز پڑھتے، کیونکہ اللہ کا منہ ہر طرف ہے، اللہ بہت بڑا ہے. لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ تمہارے اندر اللہ کا خوف نہیں چاہیے، وہ نہیں ہے. اللہ یہاں پہ یہ بنی اسرائیل کو کیا ہے. اس کے بعد بھی بہت ساری ڈیٹیلس اللہ فرما رہے ادھر، تو ہم نہیں جائیں گے. تو ہم لوگ ڈائریکٹ اب یہاں پر یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کہتے تھے، کیا وہی کہہ رہے کہ ہم لوگ ہی جنت جائیں گے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ کس طریقے سے بول رہے ہو کہ تم جنت جاؤ گے، تمہارے پاس پروف ہے تو لاؤ. تو یہ سب بات ہو رہی ہے. اب جو ہے ہم لوگ شروع کریں گے. اب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کرنے والے ہیں.
ہو از ابراہیم، پہلے اس پر بات کر رہے ہیں ہم. ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے یا یہودی، کرسچن، جیوز، مسلمان، ہر دھرم کے لوگ لگ بھگ جو ڈومینیٹڈ ریلیجن ہے، سارے ریلیجن کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا رول ماڈل مانتے تھے. اور یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہے، اور جوز کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جوز ہے، اور کرسچن کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کرسچن تھے. لیکن اللہ کہہ رہے کہ نہ ہی، یہاں پر بات ہوگی کہ نہ ہی ابراہیم علیہ السلام جوز تھے نہ ہی کرسچن تھے، وہ ایک اللہ کو بلیو کرنے والے، وہ ایک اللہ کو اپنے ویل کو سرنڈر کرنے والے ایک مسلمان تھے. یہ بات ہوئی. اور اس سے پہلے تو پھر یہ بات یہاں پر کرنے کی بہت ضرورت پڑی، کیونکہ جو ہے یہودی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر یہ الزام لگا رہے تھے کہ وہ جو ہے یہودی تھے، لیکن اللہ کرے کہ وہ یہودی نہیں تھے. وہ تو بعد میں وہ سب سے پہلے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو الگ الگ چیزوں سے کیا ہے، الگ الگ آزمائش سے اللہ نے انہیں ٹیسٹ کیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہے جو ہر ٹیسٹ کو اچھے سے پاس کیا ہے. سبحان اللہ. ابھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ابراہیم علیہ السلام وہ ہے جن کو آگ نمرود جو ہے آگ میں پھینک دیا، وہ ٹیسٹ، اور اپنے گھر سے باہر نکالے گئے. کیوں؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اس لیے وہ ٹیسٹ. دوسرا کہ ان کے بیٹے اسماعیل اور ان کی بیوی کو بنجر زمین میں چھوڑنا پڑا. اس سے بڑا ایک مرد کے لیے اس سے بڑا ٹیسٹ تو کانٹ بھی ہیپن اکر ان دس ورلڈ. ہم کو نہیں لگتا کہ اس سے بڑا ٹیسٹ کوئی بھی انسان میل خاص کر کے دے سکتا. اپنے وائف، اپنے بچے کو ایک بنجر زمین میں چھوڑ جایا نا، جہاں پر نہ پانی نہ کھانا، اور ڈر کہ کہیں ہوائی نہ آ کے آندھی نہ آ جائے، نہ ہی جان آ جائے، مرنا. مطلب ریگستان میں چھوڑنے کا مطلب ڈیتھ. یس، وہاں پر وہ اپنے بیٹے اور وائف کو چھوڑ کر آئے اور وہ ٹیسٹ وہ پاس کیا. اللہ یہ ان کو بولتے کہ یس ابراہیم نے جتنے بھی ٹیسٹ دیے وہ اچھے طریقے سے پاس کیا ہے. ان کا قلب سلیم تھا، وہ صاف تھا. سبحان اللہ. اور یہاں پر کیوں یہ بات باہر بیان ہو رہی ہے؟ اسی لیے کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت عبادت گزار بندے تھے، اور ان کے ہر ایک کام کو، ہر ایک ٹیسٹ کو پاس کیے. اور لیکن جو یہود ہے ان کو تو اللہ نے ہر چیزوں سے آزمائے اور انہیں اپنی نشانی بھی دکھائے، تو انہوں نے تو پاس نہیں کر پائے نا، وہ لوگ گردہ نہیں کیے. لیکن ابراہیم علیہ السلام، جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہود کہ ابراہیم علیہ السلام جو یہود ہیں، تو انہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ابراہیم علیہ السلام یہود تھے. ابراہیم، کیا تم یہ ہسٹری نہیں جانتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے الگ الگ چیز سے آزمایا اور وہ ساری چیزوں کو تو اچھے سے پاس کر دیا، لیکن جب تمہیں آزما رہے ہیں تو تم تو اس کو پاس نہیں کر پائے، تب تم کیسے کہہ رہے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہود ہے؟ رائٹ. یہ بات صحیح ہے. اگر ہم جس کو مانتے ہیں، جس کا ہمارے دل میں ویلیو، ہم اس کی باتوں کو مانیں گے. تو یہود کہاں مان رہے تھے؟ رائٹ. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا مطلب وہ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام وہ ایک صرف اللہ کے ہوئے. وہ ہر اپنے گھر کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے اہل عیال کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کیے. لیکن اے بنی اسرائیل تم کہاں رجوع کیے؟ یہ اس کے بعد والے یہ اس لیے ہم بولے کہ بنی اسرائیل کے بعد ہی ابراہیم علیہ السلام کی بات کیوں آئی؟ اس لیے آئی کیونکہ انہیں یہ بات کہی جائے کہ تم جو کہتے تھے کہ یہ ابراہیم یہ تھے، اصل میں یہ تھے. اور خاص طور پر کیوں یہ سینٹرل تھیم نہیں بھولنا میں، یا ایھا الناس کہ پہلے کی سب سے پہلے اللہ آدم علیہ السلام کا لیے یہ ایگزامپل اس سے پروف کیا، یا ایھا الناس ثبوتو کی تو تمہیں اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے. اس کے بعد بنی اسرائیل وہ کس طریقے سے اللہ کو کی عبادت سے روک گردانی کیے اور انہیں یہ بتایا کہ تم اللہ کی عبادت کیوں کرنے چاہیے، پھر بھی وہ نہیں کیے. وہ جا کے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام ون آف دا بیسٹ ایگزامپل آف ہمبلنس ٹو اللہ ٹوورڈز اللہ، کہ اللہ کی طرف سب سے زیادہ کوئی ہمبل ہوا نا تو ابراہیم علیہ السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی عبادت، اگر عبادت کوئی ایگزامپل ہے تو ابراہیم
علیہ السلام، اسی لیے اللہ نے محمد رسول اللہ یعنی امت محمدیہ کو یہ کہا کہ تم ان کے پیروکار ہو. کس کے پیروکار؟ ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے ملہ ہو. سبحان اللہ، یہ ہمارا اللہ نے لقب دیا. اب ہم خود کو دیکھیں کہ ہم اس پر ہے کہ. اس کے بعد ہم لوگ کے لیے بھی بہت سارا، ہمارے لیے بھی بہت سارا اس میں یہ ہے، لیکن ہم اتنا نہیں جائیں گے. ابھی سینٹرل تھنگ کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد یہاں جو بات ہو رہی تھی ہم سب اچھے سے کرتے. اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات، اب یہاں پر جو ہے یعقوب علیہ السلام کی بات بھی اللہ کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے تھے، رائٹ. یا اسحاق اسماعیل، اسحاق کے اولاد میں سے تھے یعقوب، رائٹ، جس کے نام سے بنی اسرائیل تھا. تو بنی اسرائیل جو ہے اپنے باپ جو ہے یعقوب علیہ السلام ان کو بھی ان کے بارے بھی کہہ رہے تھے. کیا دیکھیے، حضرت یعقوب کے انتقال کے بعد تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی یہ بات کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے بابا اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، اور ہم اس کی فرماندار رہیں گے. سبحان اللہ. یہاں پر اسی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے نا کہ وہ تو اب چلڈرن آف یعقوب مانتے ہیں بنی اسرائیل کو خود وہ لوگ، لیکن کہہ رہے کیا تم لوگ یعقوب جب ڈیتھ کیے، جب ان کا وفات کا وقت ہے، کیا تم لوگ تھے؟ اللہ یہ بیان کر رہے تھے. اللہ خود بیان کر رہا ہے کہ جب وہ ڈیتھ کر رہے تھے، جب وہ وفات پا رہے تھا، وہ اپنے بچے کو یہ کہہ کے گئے تھے کہ تم کس کی یہ بات کرو گے؟ تو تم سبوں نے یہ کہا تھا، اوبیسلی تمہارے باپ داؤد نے، کہ ہم آپ کی یعنی اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم اور اسحاق کی عبادت، اسحاق کے معبود کی یعنی اللہ ایک ہی اللہ کی بات کرے. لیکن تم لوگ کہاں کر رہے؟ تم لوگ اللہ کی بات کو کہاں مان رہے؟ تم لوگ تو اللہ سے مذاق کر رہے ہو، رائٹ. اب لیکن ایک بات یہاں پر ہم آپ کو کہنا چاہیں، اسماعیل علیہ السلام، یہود جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو اچھا نہیں مانتے تھے. وہ لوگ کرس مانتے تھے کہ وہ لوگ اسماعیل علیہ السلام کو ویلیو نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام سے نہیں تھا. وہ نعوذ باللہ ریمائنڈ کر رہے ہیں کہ نہیں، اسماعیل بھی انہی ابراہیم کے اولاد میں سے، اور وہ بھی اللہ کو ہی مانتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ یہودی بن جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کرسچن بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. اور تب کہتے ہیں کیونکہ بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیم والے ہیں، اور ابراہیم خالص اللہ کے پیروکار تھے اور مشرک نہ تھے. اللہ کہہ رہے کہ تم صحیح اگر بتایا جائے نا تو صحیح میں ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ صرف خالص اللہ کے ہی تھے، اور ان کے جو پیروکار ہیں یعنی ابراہیم، ملت ابیکم ابراہیم، جو ابراہیم کو ماننے والے ہیں وہی لوگ صحیح میں مسلمان ہیں، وہی لوگ اللہ کے پاس صحیح معنی میں اللہ کے سامنے ان کا ویلیو ہے، رائٹ. تو یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا ابھی تک. ابھی بھی یہی سب بات ہو رہی ہے، بہت لمبا بات ہوا اس میں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر پھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کی بات ہو رہی ہے، اور قبلے کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس طرح تمہیں عادل امت بنائے. اب یہ ہم پر بات ہو رہی ہے، یعنی سارے امت محمدیہ پر، خاص طور پر اس وقت کے مسلمانوں پر، کہ ہم نے تمہیں عادل امت بنایا. یعنی عادل امت اللہ نے بنایا ہے، یعنی شہداء یعنی گواہی دینے والا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں، جس پر تم سے پہلے تھے، جس قبلہ پر. اچھا اب یہ بیان کرتے ہیں یہ کہ اب یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے حکومت کے بارے کی ہم نے تمہیں بیچ والی حکومت بنایا ہے، اور تاکہ تم ساری امتوں پر گواہ ہو جائیں. بیچ میں لاسٹ والی امت، رائٹ. اور سارے امتوں پر تم گواہ ہو جاؤ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہ ہو جائیں کہ یس یہ دین اسلام جو ہے یہ سچا ہے اور لوگوں تک پہنچا دیا گیا تھا. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ قبلہ جو ہے اس سے پہلے بھی تھا، لیکن ہم اس لیے چینج کیے تاکہ اللہ پتہ کر لے کہ کون محمد رسول اللہ کی بات کو مانتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں. تو یہ بھی بات جو ہے وہاں جا کے یا ایھا الناس سے مل رہی ہے کہ جو لوگ
مانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگوں نے قبلہ چینج کیا یعنی وہ اللہ کی باتوں کے تابعدار کی، یعنی انہوں نے اللہ کی یہ بات کی یا ایھا الناس اعبدوا، رائٹ. اس کے بعد واللہ بہت زیادہ ہی اگر کہا جائے تو بہت کچھ ہے کہنے کو، لیکن ہم کو چوز کرنا پڑ رہا ہے کہ کون آیات ہم بولے اور کون آیات چھوڑے. اس کے بعد اللہ وہ والی بات بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ وہی لوگ کے لیے اللہ جو ہے اجر عظیم رکھا ہے، اور وہی لوگ کے لیے اللہ کی بہت ساری رحمتیں ہیں. اب یہ بیان کہ یہ بھی سینٹرل تھیم میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام، اس کے بعد بنی اسرائیل کا ہسٹری، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی کس طریقے سے اللہ کی عبادت کیے، اس کے بعد اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یہ لوگ کس طریقے سے اللہ کی عبادت کیے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ متوں کے بارے میں وہ لوگ کس طریقے سے مانے، یعنی اللہ کی عبادت کیے. اس کے بعد جو ہے اب پھر جو ہے یہ جنرل ایمان والی بات ہوگی کہ جو لوگ بھی صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ صبر اور نماز کرتے ہیں اور اللہ کی مدد مانگتے ہیں، اللہ کی ان پر رحمت ہے. یہ بھی یا ایھا الناس اعبدوا، یہ بھی عبادت کا ہی فارم ہے. اب جو ہے وہ سب آیات آگے دیکھیے، بیچ میں بہت آیات چھوڑے ہیں تو ہم سوری فار ٹائم کی بہت کمی ہے، اس لیے جو مین آیات ہے اس کو ہم بیان کر دے رہے ہیں. اللہ پھر یہ بیان ان فی خلق السماوات آئی لو دس آیات پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے. سو اس میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کے لیے ہوائے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس طرح ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا، اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہ کی نشانیاں ہیں. واللہ اس آیات کو ایکسپلین کرنے میں نا بہت مزہ آیا اور بہت ٹائم لگا. سو اس میں آپ آفٹر آل آپ بات اس کو سمجھ رہے ہیں کہ رات اور دن، یہ آسمان زمین، یہ رین کا بارش کا بدلنا گرنا، آسمان سے ہر طریقے کے جانوروں کا پھیلنا، یہ بادل کا، یہ ساری چیز دیکھنے کے بعد یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ساری چیز دیکھنے کے بعد عقل مند جو لوگ تھنک کرتے ہیں، جو لوگ عقل مند ہیں، وہ لوگ کے لیے کیا ہے نشانیاں ہیں، کس کی؟ اللہ کی، اس کی قدرت کی. سبحان اللہ. دیز آر دا آیات. یہ سب چیز ہے جو انسان کو ہمبل کرتا ہے اللہ کی طرف. سے سائنٹیفک تھنگ اف یو آر اسٹڈنگ سائنس، رائٹ، اف یو آر اسٹڈنگ واٹر سائیکل، اور رات دن، ڈے اینڈ نائٹ، کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، مطلب ڈے یعنی چینجنگ آف ڈے نائٹ، کچھ بھی پڑھتے ہیں آپ، سائنس کے فارم میں ہی کیوں نہ پڑھتے ہو، رائٹ. یہ سب چیز میں جو آسمان زمین یہ سب چیز میں غور کرتا ہے، وہ لوگ جو لوگ غور کرتے ہیں، یعنی تھنک کرتے ہیں، عقل مندی لگاتے ہیں، وہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے. سینٹرل تھی، یہ بھی سینٹرل تھی میں جا کے مل رہا. یعنی بات وہی نا کہ جو لوگ اس پر غور کریں گے تو اس کو ایسا ہو ہی سکتا ہے کہ غور کرنے کے بعد وہ اللہ کی عبادت، اللہ کے حضور وہ ہمبل نہ ہو جائے. ہو ہی نہیں سکتا. اگر کسی نے اتنا دیکھنے کے بعد بھی، اتنا غور کرنے کے بعد بھی اگر اللہ کی عبادت نہیں کیا تو واللہ اس نے کچھ نہیں دیکھا. ہی از بلائنڈ دین، رائٹ. سو اس میں یہ بات ہو رہی ہے. اس کے بعد